تھا اور وہ بھی ہمارے کندھے سے کندھا ملا کر آگے بڑھتے، لیکن دشمنوں نے، شیطان نے چال چلی اور ہمارے ان کے درمیان ایک عداوت کی، دشمنی کی، نفرت کی دیوار کھڑی کی اور آج تک کھڑی کی جا رہی ہے۔ لیکن سنو مسلمانوں، ہمارے ناموں میں بھی اور ہمارے دین کے اندر بھی امن ہے، سلامتی ہے، رحمت ہے، راحت ہے، سکون ہے، چین ہے، دنیا کے اندر بھی سلامتی ہے اور مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں سلامتی ہی سلامتی ہے کہ نہیں؟ لیکن یہ بات ان کو کون سمجھائے؟ آج جس طرح پوری دنیا کے اندر ہم یہ نہ سمجھا سکے کہ ہمارا اسلام، ہمارا دین، ہمارا 1400 برس پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، رب کے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ بتا دی۔ آج تم ہیومن رائٹس کی بات کر رہے ہو، حقوق العباد کی بات کر رہے ہو، بندوں کے حقوق کی بات کر رہے ہو کہ سب کوئی ذات پات، کوئی رنگ و نسل، کوئی علاقہ، کوئی ملک کی بات نہ کی جائے بلکہ بحیثیت انسان سب برابر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 1400 برس پہلے سورہ حجرات میں اپنے نبی پر یہ آیت کریمہ نازل فرما کر پوری دنیا کو خطاب کیا، صرف مسلمانوں کو نہیں، مومن کہہ کے خطاب نہیں کیا، بلکہ فرمایا یا ایھا الناس، یا ایھا الناس، اے دنیا کے لوگوں، اے میرے بندوں، اے سنسار کے واسیوں، انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ یہ اعلان تھا وادی فاران سے، یہ اعلان تھا وادی بطحا سے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے دنیا کے لوگوں سنو، ہم نے تمہیں ایک ماں اور ایک باپ، ایک ماتا اور ایک پتا سے ہم نے تمہاری سرشٹی کی ہے، تم کو پیدا کیا ہے، تمہیں جنم دیا ہے ایک ماں اور ایک باپ سے، جسے من ذکر و انثی، ایک ماں اور ایک باپ سے، وجعلناکم شعوبا وقبائل، اور ہم نے تمہیں مختلف شعوب، قوموں میں، قبیلوں میں تقسیم کر دیا، لتعارفوا، تاکہ پہچان بناؤ، آپس میں دوستی کرو، محبت کرو، آپس میں شادی بیاہ، لین دین، تعارف کے لیے، پہچان میں۔ یہ عبداللہ، اب سب کا نام اگر عبداللہ رکھ دیا جائے تو جناب نانو خان صاحب بیٹھے ماشاءاللہ، ان کے بیٹے کا بھی نام عبداللہ، امیر محترم کے بھی بیٹے کا نام عبداللہ، جناب علی ناظم اعلیٰ راجستھان کے بیٹے کا بھی نام عبدالرحمن عبداللہ۔ اب کون عبداللہ؟ عبداللہ کیسے؟ تو اس لیے کسی کا نام عبداللہ، کسی کا نام زید، کسی کا نام بکر، کسی کا نام سلمہ، کسی کا نام حفصہ، کسی کا نام رقیہ، لیکن یہ نام مختلف ضرور ہیں۔ ان کا مقصد یہ نہیں ہے کہ سب الگ الگ اپنی اپنی ٹولیاں بنائیں، اپنے اپنے فرقے بنائیں، اپنے اپنے گھر بنائیں، ایک دوسرے کو بڑا سمجھیں، اپنے آپ میں ایک دوسرے کو چھوٹا سمجھیں، ایک دوسرے کو حقیر سمجھیں، نیچ سمجھیں، انہیں شادی نہ کریں، ان سے بیاہ نہ کریں، ان سے لین دین نہ کریں، ذات اور پات، وہ کالا، وہ گورا، وہ نیلا، وہ پیلا، یہ کر کے آپس میں عداوت اور بغض رکھے نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے شعوب اور قبائل اسی لیے بنائے ہیں لتعارفوا، تاکہ پہچان ہو، شناخت کے لیے، اس لیے نہیں کہ وہ اس قبیلے کا ہے اس لیے چھوٹا ہے، وہ اس قبیلے کا ہے اس لیے وہ بڑا ہے۔ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، اقبال نے کہا تھا سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ اللہ، یہ ہے اسلام، جس کے اندر نہ کوئی شودر ہے، نہ کوئی چھتری ہے، نہ کوئی برہمن ہے، نہ کوئی ویش ہے۔ کیا تعلیم دی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک تعالیٰ نے پورا سسٹم کنڈم کیا اللہ تبارک تعالیٰ نے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر، نہ کوئی شودر ہے، نہ کوئی چھوت ہے، نہ کوئی چاٹ ہے، ایک پلیٹ میں سب بیٹھ کر کے کھانا کھانا۔ جبکہ اسی بھارت کے اندر ایسی بھی تہذیب پھل پھول رہی تھی اور آج بھی پھل پھول رہی ہے۔ ایک ایسی تہذیب کی طرف بلانے کا دعوت کیا جاتا ہے، دعوت دی جاتی ہے، لوگوں کو بتایا جاتا ہے جو تہذیب اندر ہی سے کنڈم ہو چکی ہے، جو تہذیب پیدائشی طور پر آپس کے اندر تقسیمات کرتی ہو۔ ہم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے کتنا بہترین سسٹم اور نظام دیا کہ ہم سب ایک ہی ہیں، ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک۔ کیا بڑی بات تھی، ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ وضع میں تم ہو نصارا سے تمدن میں عروج، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ اقبال اپنے زمانے کا رونا رو رہا تھا، آج تک یہ دنیا ہمارا یہ برِ صغیر سدھر نہیں سکی ہے۔ عزیزان محترم،
حقوق العباد بہت وسیع موضوع ہے. میں نے ایک جنرل بات پوری دنیا کو سب سے پہلا میسج پہنچنا چاہیے، یورپ کو بھی، امریکہ کو بھی، دنیا ہماری بھاشا اور بھاشا کے اوپر میں نے بات کری. ساری بھاشائیں ہماری ہیں. میں ناظم محترم سے بھی اور ادب کے ساتھ تمام علماء سے، کوئی بھاشا کوئی زبان کسی کی نہیں. ہر زبان، ہر ملک، ملک ماست کی ملک خدا ماست، ہر ملک ہمارا ملک ہے کیونکہ یہ ہمارے اللہ کا ملک ہے. ہماری سوچ، ہماری فکر کا جو زاویہ ہے، جو دائرہ ہے، وہ صرف بھارت کی دھرتی پر سمٹ کے نہ رہے. مسلمان آفاقی ہوتا ہے، اس کی سوچ آفاقی ہوتی ہے، بہت اونچی، بہت بلند ہوتی ہے. اقبال نے کہا تھا کہ کافر کی یہ پہچان کہ وہ آفاق میں گم ہے. آفاق زمین اور آسمان کے بیچ کی یہ چاند، یہ ستارے، یہ تمام سب چیزیں. کافر کی یہ پہچان کہ وہ اسی کی تحقیق اور ریسرچ اور اسی کے چراغ کی چونکی اس لیے میں لگا رہتا ہے. کافر کی یہ پہچان کہ وہ آفاق میں گم ہے، اور مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق. مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق. مومن وہ ہوتا ہے کہ دنیا اس کو سوچنے پہ مجبور ہے. یار یہ جہاں کہیں بھی جاتے ہیں، لڑائی ہو، سفر ہو، حج ہو، عمرہ، بیوی بچے ساتھ لے کے جاتے ہیں. کفار نہیں دہل جاتے تھے جب صحابہ اپنے اولاد، اپنے بال بچوں کو میدان جنگ تک پہنچاتے تھے. جس ملک میں جاتے وہاں لے کے جاتے، جہاں جاتے وہاں لے کے جاتے. بولے ان کی کیا سوچ ہے؟ کیا یہ اس لیے نکلے ہیں کہ ان کو یقین ہے کہ یہ ملک فتح کر لیں گے، یہ قلعہ فتح کر لیں گے، یہ شہر فتح کر لیں گے؟ اتنے یقین کے ساتھ نکلتے ہیں یہ لوگ کہ اپنے بیوی بچے سب ساتھ. سبحان اللہ، صحیح بات ہے، ان کا بھی سوچنا الگ تھا. خیر، تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم بھارت کی سرزمین پر عزیزان محترم سب سے پہلے یہ سوچیں کہ یہاں جو بھارت کے واسی ہیں، ہمارے اوپر ان کے بھی کچھ حقوق ہیں. کنی حقوق ہیں؟ وزیر اعظم ہو کہ منسٹر ہو کہ وہ کیا کہتے ہیں اس کو، بلدیہ میونسپل کارپوریشن کارپوریٹر ہو، کوئی بھی ہو، مسلم ہو کہ غیر مسلم ہو، اسلام نے ضابطہ دیا ہے. یہ بتاؤ، ہم اس لیے آپ کو سکھا رہے ہیں تاکہ آپ بتاؤ لوگوں کو کہ ہم کون ہیں، ہماری تہذیب کیا ہے، ہماری تعلیم کیا ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تم گالیاں دیتے ہو، شرم نہیں آتی؟ وہ نبی جس نے تمہیں کھانے پینے کا سلیقہ بخشا، جس نے تمہیں تہذیب دی، جس نے پوری دنیا کو سدھارا، جس نے پوری دنیا کے لیے امن و راحت کا پیغام دیا، اسے تم گالیاں دے کر کے، اس کے شان میں گستاخیاں کر کے، اس کو برا بھلا کر کے تم اپنا جہنم کیوں بنا رہے ہو؟ سورج پر، چاند پر تھوکنے سے چاند میلا نہیں ہوتا، وہ تھوک تمہارے منہ پہ آتی ہے. تمہاری سمجھ میں نہ آئے تو کیا کہیں؟ آج دیکھو نتائج ہمارے سامنے. ایک منحوس قرآن کے اوپر اعتراض کرنے چلا، اس نے قرآن کی اتنی آیتیں نکال دو، فلاں نکال دو، ڈھکا نکال دو، ایسا کر دو، ویسا کر دو. ایسا ذلیل ہوا کہ دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھر. کیا ہوا؟ نہیں، اسلام کے اندر دہشت گردی، اسلام کے اندر ٹیررسٹ، اسلام کے اندر ہزار عیب نکالنے لگا. پھر مائی باپ اب نام ہی ہم بدل دے رہے ہیں، اور نام بدل کے پتہ نہیں کون سا کیا بن گیا. نام لینا بھی کیا فائدہ؟ ایسے مجرم سب سمجھ، آپ لوگ تو جانتے ہیں ماشاءاللہ. اور گیا کچھ دن کے بعد پتہ چلا اس کو یہاں بھی اس کی پذیرائی نہیں ہے. کیا مقصد سے گیا تھا اللہ ہی بہتر جانے. شاید اس کے اپنے گول رہیں گے، مقاصد رہیں گے، بھالو حاصل نہیں کر سکا. اب رو رہا ہے، چلا رہا ہے. تو نہ ادھر نہ ادھر، نہ خدا ہی ملا، نہ مثال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. تو اللہ جس کو دنیا میں ذلیل و رسوا کرنا چاہتا ہے نا، وہ ایسے ہی ہوتا ہے. اسلام آج اللہ کے فضل و کرم سے ایک ایسا صاف اور ستھرا دین ہے جو سب سمجھ رہے ہیں اللہ کے فضل سے. اور جو خوش نصیب ہیں جن کے مقدر میں اللہ نے جنت رکھی ہے، وہ الحمدللہ وہ اس اسلام کو ایکسیپٹ بھی کر رہے ہیں، قبول بھی کر رہے ہیں. کوئی قبول نہیں کروا رہا ہے، کوئی کسی کو زبردستی، کوئی پاگل نہیں ہے. اللہ نے سب کو عقل دی ہے، سب کو ذہن دیا، سب کو دماغ دیا. سب اسلام کو اللہ کے فضل سے اپنی پسند سے قبول کر. اور اگر کوئی ڈالر کے، کسی ریال کے، کسی پیسے یا کسی شادی یا کسی لڑکی یا کسی اور چیز کی وجہ سے مسلمان ہوتا ہے تو اللہ کو ایسا دین پسند بھی نہیں. لا اکراہ فی الدین، اسلام میں کوئی زور اور زبردستی نہیں ہے. اس لیے
عام طور پر یہ بھی دیکھا جاتا ہے کوئی اگر کلمہ پڑھ کے آتا ہے کسی کے پاس کہ صاحب میں کلمہ پڑھاؤں، ٹھیک ہے الحمدللہ کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے، یہ دعا دیتا ہے۔ اب اس کی ذمہ داری ہے کہ اس نے یہ دعویٰ کیا ہے تو ان پریشانیوں کو اور مصیبتوں کو جھیلے، وہ آ کر کے کسی مسلمان کے لیے آزمائش کا ذریعہ نہ بنے، سبب نہ بنے۔ حالات کو دیکھتے ہوئے وہ اپنی پرسنالٹی پر، اپنی خود پر وہ بھروسہ کرتے ہوئے کسی کے سامنے کہ بھئی ہم اسلام مسلمان ہیں، وہ ہمارے بھائی ٹھیک ہے، ہم ان کو نہیں، ہم سے پوچھو کیا پوچھا ہے، اور وہ اس طرح سے وہ جواب دیں، سوال کریں، اور جو کچھ بھی پریشانیاں وہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج ہم نے ان جو بندے یہ 140 میں 20 کروڑ ہمیں نکال دو تو 120 کروڑ لوگوں کے لیے آپ سوچو کہ آپ نے ان کو کیا دیا ہے۔ آپ لوگ ذرا آوازیں تو بند کرو تو میں سنوں گا۔ آپ لوگ چائے پینے میں لگے ہو یا یہاں جو اصل چیز دی جا رہی ہے یہ سیکھو بھائیو۔ میں تو بول ہی رہا ہوں، آپ بسم اللہ کر کے چائے پیجیے، خاموشی کے ساتھ پیو، خاموشی کے ساتھ، آواز میں نکالو۔ ہم نے کیا دیا اپنی قوم کو، ہم نے کیا دیا اپنے بھارت کو، ہم نے کیا دیا اپنے حکومت کو، ہم نے کیا دیا یہاں کی ویوستھا کو، ہم نے کیا دیا؟ ہمیں یہ سوچنا چاہیے، ہم دینے والے بنیں۔ الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، اللہ کے نبی نے بہت پہلے بتایا تھا، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بڑا ہوتا ہے۔ اوپر والا بنو، اوپر والا ہاتھ بنو، اپنے دیش کے لیے، اپنے وطن کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنی قیادت کے لیے، اپنی سیاست کے لیے دینے والا بنو۔ ہم نے کیا دیا یہ نہ پوچھو انہوں نے کیا دیا، انشاءاللہ تبارک یہ کیا دیں گے تم کو، جس کو نہ دے مولا اسے کیا دے گا عظیم کو ہے۔ یہ تو خود ہی بھیک مانگ کر کے چیکس لگا کر پھلا لگا کر الٹا ہم سے مانگ رہے ہیں، لے رہے ہیں کیسے، زبردستی کیسے؟ تو آپ کے اندر وہ جوہر پیدا ہونا چاہیے، وہ اسلام کے تعلق سے وہ جذبہ پیدا ہونا چاہیے کہ ہر شخص داعی بنے، ہر شخص دعوت دینے والا بنے۔ دعوت دینے والا جو ہوتا ہے، دینے والا ہوتا ہے، داعی جو ہوتا ہے وہ دینے والا ہوتا ہے، وہ لینے والا نہیں ہوتا۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ دینے والا۔ دعوت کہتے ہیں دینا، دعوت دینے والا ہوتا ہے، وہ لینے والا نہیں ہوتا۔ اس لیے ہر مسلمان، اے میرے بھارت کے مسلمان بھائیوں، میری آواز جہاں تک پہنچتی ہے، بلا تفریق اسلام کی اس نعمت کو، اسلام کی اس دولت کو، یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس دولت کو، یہ حق ہے یہاں کے باشندوں کا، جہاں بھی تم رہتے ہو، چاہے عرب میں رہو، عجم میں رہو، یورپ میں رہو، کسی بھی بر اعظم میں رہو، کہیں بھی رہو، اگر ان کی بھاشا جانو، ان کو سیکھو، اپنے بچوں کو یہاں پر ہندی بھی سکھاؤ، سنسکرت بھی سکھاؤ، انگلش بھی سکھاؤ۔ مجھے کہنے دیا جائے کہ راجستھان کا طالب علم یہاں راجستھانی زبان کے اندر، افسوس اس بات کا ہے، آج سے کوئی 15 سال یا 20 سال پہلے میں نے جدوانے کے اندر، اللہ جنت نصیب فرمائے، حاجی عبد الرحمن قریشی رحمہ اللہ کو، انہوں نے کانفرنس کروائی، اور یہ بزرگ ہمارے پاس بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ تبارک اللہ، یہ کہتے ہیں ہم آپ سے الگ ہی نہیں ہیں، لاڈنو کے ہیں، حنانو خان صاحب۔ انہوں نے وہ مجھے بلوایا تھا سعودی عرب سے، میں نے اس جلسے میں کہا تھا کہ پوری تقریریں ہوئی، اردو میں ہوئی، ہندی، لیکن ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں دیہاتوں سے، گاؤں سے، واللہ میں رو دیا، گٹھڑیاں رکھ کر کے اس کانفرنس میں دھول پٹیوں میں چلی آ رہی ہیں اللہ کے دین کی باتیں سننے کے لیے، لیکن راجستھانی زبان میں کوئی تقریر نہیں ہوئی۔ میں یہ درخواست کروں گا کہ اگر حکومت راجستھانی زبان کے اندر بولتی ہے، بات کرتی ہے، ووٹ لینے کے لیے ان کی بھاشا بول کر کے ان کے دلوں کو راج کرتی ہے، تو ہمارا عالم کیوں نہیں راجستھانی زبان کے اندر تقریر کر کے ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو ایمان کے تعلق سے، شرک کے تعلق سے، عقیدہ توحید کے تعلق سے شرک کا تعارف کرائے، توحید کا تعارف کرائے، سنت کا تعارف کرائے، بدعات کا تعارف کرائے، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو بتلائے، اللہ کے حقوق کو بتلائے، بیوی کے حقوق کو بتلائے، بندوں کے حقوق کو بتلائے، بڑوں کے حقوق کو بتلائے، چھوٹوں کے حقوق کو بتلائے، وطن کے حقوق کو بتلائے، سیاسی حقوق کو بتلائے، تمام لوگوں کے حقوق کو اس زبان میں کیوں نہ بیان کریں؟ ہم گاڑی اردو بول کر کے بم برسا رہے ہیں، ادھر سے سن رہا، ادھر سے جا رہا، اس کے ہوش میں نہیں بیچارہ مولانا صاحب کیا بول رہے ہیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اس سے نہیں فائدہ ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من عرف لغت قوم برئ من مکرہ، جو کسی قوم کی زبان کو جان جاتا ہے اس کے مکر و فریب سے وہ جناب علی محفوظ ہو جاتا ہے۔
آپ راجستانی زبان پر اب بولتے ہیں ہمارے سامنے حاجی، ہمارے حاجی صاحب، ہم گاڑی میں آئے بچے، جب ہم سے بولتے تھے تو